علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی یہ محفل ایصال ثواب کے لیے قائم کی گئی ہے، اور تھوڑی سی اس محفل میں الجھن بھی ہے، کیونکہ جنریٹر بہت قریب لگا دیا گیا ہے۔ اب آپ کو سننے میں کیسا لگ رہا ہے یہ آپ جانیں گے۔ نعت خوانی میں تو دقت نہیں ہوتی ہے، لیکن بولنے میں، سمجھانے میں پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو ان کی قبر میں بے پناہ سکون اور اطمینان عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا نام رکھا ہے مسلمان، ہوا سماکم المسلمین، وہ جس نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ لیکن جب وہ پکارتا ہے اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، جب وہ پکارتا ہے اپنی خاص بات کرنے کے لیے، جب وہ پکارتا ہے اپنے محبوب اور اپنوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، جب وہ پکارتا ہے روزہ رکھنے کے لیے، جب وہ پکارتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، جب وہ پکارتا ہے حلال کھانے کے لیے اور حرام سے بچنے کے لیے، جب وہ پکارتا ہے سچ سے قریب ہونے کے لیے، جھوٹ سے دور ہونے کے لیے، جب وہ اپنے اپنوں کو پکارتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب ہمیں ایمان کو لے کر چلنا ہے۔ جتنی بھی ہماری تبلیغ ہوگی ایمان کے لیے ہوگی، جتنی بھی ہماری دعوت ہوگی ایمان کے لیے ہوگی، جتنے بھی ہمارے مدرسے ہوں گے ایمان کے لیے ہوں گے، جتنی بھی مسجدیں بنیں گی ایمان کے لیے بنیں گی، جتنی بھی بچوں کی ہم پرورش کریں گے ایمان کے لیے کریں گے، جتنی بھی دوستی اور یاری چلے گی ایمان کے لیے چلے گی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم سفر بھی کرتے ہیں تو ایمان کے لیے سفر کرتے ہیں، زندگی بھی گزارتے ہیں تو ایمان کے لیے گزارتے ہیں، اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ جب مرے تو ایمان پر مرے، قبر میں جائیں تو ایمان پر ثابت قدم رہے، حشر میں اٹھے تو ایمان کی دولت لے کر اٹھے، کیونکہ یہ ایمان ہی تو ہے جو کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں دنیا میں رہے یہ ایمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، قبر میں چلے جائیں یہ ایمان ہمارے سنگ ہوتا ہے، حشر میں چلے جائیں یہ ایمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان ایک ایسی مضبوط کڑی اور نسبت کا نام ہے جو کسی اور سے وابستہ نہیں ہے بلکہ مدینے والے سے وابستہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تو اب ایمان والا وضو سے رہتا ہے، اب ایمان والا نمازی ہوتا ہے، اب ایمان والا سچا ہوتا ہے، اب ایمان والا نظروں میں حیادار ہوتا ہے، اب ایمان والا غیبت چغلخوری کینہ سے اس کا سینہ پاک رہتا ہے، اب ایمان والا ہمیشہ اس کے گھر میں سنت کی بہار اور نبی کونین کے اسوہ کی یلغار رہا کرتی ہے، اب ایمان والے کے گاؤں میں کبھی بھی بے ایمانی والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان والے کو دیکھ کر غیروں کو بھی احساس ہو کہ اس کے سامنے کبھی بھی غلط کام واقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان والے تو ابو بکر صدیق جیسا صادق ہوتا ہے، ایمان والا تو حضرت فاروق اعظم جیسا عادل ہوتا ہے، ایمان والا تو حضرت عثمان غنی جیسا سخی ہوتا ہے، ایمان والا تو حضرت مولا علی جیسا شجاع اور بہادر ہوتا ہے، ایمان والا تو امام حسین جیسا شہید ہوتا ہے، ایمان والا تو حضرت غوث اعظم جیسا مکمل ولی رہا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنو،
لا تتولوا، اے ایمان والوں. اچھا ایک لطیفہ یہ ہے کہ ہم ایمان والوں کی بات کریں اور ایمان والوں کو مزہ نہ آئے، کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا، تو کیا ہم ایمان والوں سب کو کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو اب سوچنا پڑے گا کہ ہماری محفلوں میں بھی کیا واقعی سارے ایمان والے ہیں؟ ایمان والوں کے سامنے اللہ کی باتیں ہو، رسول کا ذکر ہو اور اسے کوئی فرق ہی نہ پڑے، تو بتائیں وہ ایمان والا ہے؟ آپ بتائیں ایمانداری سے، ایمان والا ہے اور ہم تقریر کیے جا رہے ہیں وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، تو وہ کیا واقعی ایمان والا ہے؟ یہ سنیوں نے رجسٹرڈ کروا لیا کہ دیوبندی وہابی تو بے ایمان ہی ہیں، ہم میلادی جو ہے نا سنی، کچھ بھی کر لیں ہم مومن ہی رہیں گے، کچھ بھی کر لیں ہم مومن ہی رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے مومن ہیں، تلاوت نہیں کریں گے مومن ہیں، سچ نہیں بولیں گے مومن ہیں، ایک دوسرے کو گالی بکیں گے مومن ہیں، غیبت چغلخوری کریں گے مومن ہیں، شراب پئیں گے مومن ہیں، جوا کھیلیں گے مومن ہیں، ماں باپ کو گالی بکیں گے مومن ہیں. یہ کہاں سے آپ نے سند لیا ہے؟ یہ کون سے اسکول اور مدرسے سے آپ کو یہ سند ملی ہے؟ ایسی جھوٹی سند بلا وجہ گلے میں ٹانگ کر مت گھومو. سند لینا ہے تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کیا واقعی میں اس سینے کے اندر دل کے اندر احمد مختار کی سنت اور فرما برداری ہے کہ نہیں. اگر فرما برداری نبی کونین کے کردار سے ہے اور جان پر ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی تقریم، ان کا احترام اگر ترجیح دے رہے ہو اپنی ذات پر، تب سوچو کہ ہم مومن ہیں. ایمان کا جائزہ اب بڑے بڑے جلسے، کانفرنس، میلاد سب لوگ کر رہے ہیں دھوم دھام سے، لیکن کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے کہ کیا واقعی ہم مومن ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے کہا لا تتولوا، دوستی مت کرو، دوستی مت کرو قومن، ایسے لوگوں سے غضب اللہ، جن سے اللہ ناراض ہے، ایسوں سے دوستی مت کرو. تو کیا پتا چلا کہ اللہ جن سے ناراض ہے ان سے دوستی ایمان والوں کو کرنا نہیں ہے. لیکن اس کا الٹا دیکھیں، اب اس سے یہ بھی پتا چلے گا کہ جو جن پر اللہ راضی ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن پر اللہ کی رحمتیں ہیں، ان سے دوستی ایمان والوں کو کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ مولا علی سے ہم دوستی رکھے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسین سے دوستی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم غوث اعظم سے دوستی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم غریب نواز سے دوستی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم نظام الدین اولیاء سے دوستی کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم سراج الدین اولیاء سے دوستی کرتے ہیں، علاء الحق بنگوی سے دوستی کرتے ہیں، مخدوم اشرف سے دوستی کیے بیٹھے ہیں، حضرت ابو الغوث گرم دیوان سے دوستی کیے بیٹھے ہیں، ہر ولی سے ہماری دوستی چل رہی ہے. تو دوست کے پاس جاتا ہے، دوست کے پاس جاتا ہے. غریب نواز کے پاس ہم جا رہے ہیں، کوئی بولے کہاں جا رہے ہو تو کہہ دیا کرو اللہ نے قرآن میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ. اے ایمان والو جن پر اللہ کا غضب ہے ان سے دوستی مت کرو. غریب نواز پر غضب نہیں ہے، اس کی رضا ہے، ان سے دوستی کر کیے بیٹھے ہیں. تو ایک دوست دوسرے دوست سے ملنے جا رہا ہے، روکو مت. اب اس سے ایک اور معنی نکلتا ہے کہ جتنے منافق ہیں، جتنے بے ایمان ہیں وہ انہی سے دوستی کریں گے جن پر اللہ کا غضب ہے، جن سے اللہ ناراض ہے. کوئی اگر نمرود سے دوستی کیے بیٹھا ہے تو سمجھ جاؤ وہ مومن نہیں ہے. کوئی اگر شداد سے دوستی کیے بیٹھا ہے تو سمجھ جاؤ وہ مومن نہیں ہے. کوئی اگر حامان اور قارون سے دوستی کیے بیٹھا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ مومن نہیں ہے. کوئی اگر ابلیس مردود سے دوستی کیے بیٹھا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. کوئی اگر ابو لہب، ابو جہل، عتبہ شیبہ سے محبت کیے بیٹھا ہے تو وہ مومن نہیں ہے. کوئی اگر یزید سے دل لگائے بیٹھا ہے تو وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ مومن کی پہچان
نے یہ بیان کر دیا ہے کہ جو مومن ہوگا وہ غضب، جن پر غضب ہے ان سے دوستی نہیں کرے گا، دوستی انہی سے کرے گا جن پر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی عطائیں ہیں، اللہ کی نوازشیں ہیں، جن پر اللہ کا کرم ہے، دوستی ان سے کرو، بات ان کی مانو، طریقہ ان کا اپناؤ، در ان کا اپناؤ۔ اگر غلامی کرنی ہی ہے تو ان سے مت کرو جن پر اللہ کا غضب ہے، غلامی کرنی ہے تو ان سے کرو جن پر اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہیں۔ قوما غضب اللہ علیہ۔ اچھا ایک بات ہو، ایک آدمی کا ذکر نہیں کیا، قومن کہا۔ قوم ایک آدمی کو نہیں کہتے، کہا لا تتولوا قومن، ایسی قوم سے دوستی مت کرو، یہودیوں سے دوستی مت کرو، عیسائیوں سے دوستی مت کرو، دشمنان اسلام سے دوستی مت کرو، گستاخان مصطفیٰ سے دوستی مت کرو، شاتمان رسول سے دوستی مت کرو، غداران رسول سے محبت مت کرو۔ اللہ نے کہا قومن، ایسے لوگوں سے اور ایسی قوم سے جن پر اللہ ناراض ہے ان سے دوستی مت کرو۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے تو اسی آیت کو الٹ کر ترجمہ بتا دیا، ذرا قرآن سے بتا دے کہ ہم دوستی کس سے کریں۔ تو قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اولئک الذین انعم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کرام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہدائے عظام ہیں، وہ صالحین کرام ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں، اور یہ سب کے سب بڑے اچھے ساتھی ہیں، بڑے اچھے۔ آپ کے دروازے پر کوئی آئے دور سے اور کہے کہ آپ سے میں ملنے آیا ہوں، تو آپ اس کو چائے ناشتہ کروائیں گے، کھانا بھی کھلا سکتے ہیں، اس کو آرام کرنے کے لیے بستر بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ آپ سے ملنے بڑی دور سے آیا، بڑی دور سے آیا۔ تو اب دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ لوگ بڑے اچھے ساتھی ہیں۔ ایک بار ان سے دوستی کر کے دیکھو، کبھی خالی ہاتھ لوٹو گے نہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ غریب نواز کے در پر جو ہزاروں لاکھوں کی آبادی نظر آ رہی ہے، ان کو عطا کیا جا رہا ہے، تبھی تو وہ جا رہے ہیں، تبھی تو وہ وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ارے لاکھ روکنے کے باوجود لوگ عطائے رسول نائب نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیونکہ ان کی مرادیں پوری ہو رہی ہیں۔ روکنے سے اب یہ بھیڑ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ جب تک اس زمین پر لوگوں کے دلوں میں ایمان رہے گا تب تک غریب نواز کا در آباد رہے گا۔ اچھا یہاں پہ کتنے لوگ ہیں جن کو مرنا نہیں ہے؟ سبھی کو مرنا ہے۔ اب ذرا دیکھیں مرنا کیسے ہے، کیونکہ قرآن کا اعلان ہے، اور قرآن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا۔ جھوٹے کے گھر میں الماری کے اوپر آ کر پھر بھی وہ سچ ہی بولتا، چاہے جتنے بڑے جھوٹے کا گھر ہو اس کے گھر میں قرآن سچ ہی بولتا ہے۔ کہا کل نفس ذائقۃ الموت، اے دنیا دار تو کہتا ہے مجھے موت نہیں آئے گی، قرآن اس کے سینے پر چڑھ کر کہتا ہے کہ ایک دن تجھے بھی مرنا ہے، اور جب ہر ایک نفس کو مرنا ہے تو پھر ایک بات اور سنتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، جب مرنا ہے نا سبھی کو، تو اب محفل میں جتنے ہیں اب ہمیں اس جماعت سے دوستی کرنی ہوگی، اور اس جماعت سے دوستی نہیں کرنی ہوگی جو جماعت مرنے کے بعد بے وفائی کر جائے، جو جماعت مرنے کے بعد بے وفائی کا درس دے کہ اس کی قبر پر مت جاؤ، اس کے نام پر قرآن مت پڑھو، اس کے نام پر تسبیح نہ پیش کرو، اس کے نام پر صدقہ
کے نام پر مسجد مدرسہ نہ بناؤ، اس کے نام پر کوئی ایسا نیک عمل نہ کرو کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں دوستی کس قوم سے کرنی ہے، کیونکہ اب بہت ساری قوم تو چھٹ گئی۔ وہابی، دیوبندی، سلفی جتنے اس نظریے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں پہنچتا نہیں، ثواب پہنچتا نہیں، ایسی قوم سے ہمیں دوستی نہیں کرنا جو ہماری اچھی حالت میں صرف ساتھی ہے۔ اس جماعت سے ہمیں رشتہ جوڑنا ہوگا کہ جب ہم قبر میں بھی چلے جائیں تو وہ فاتحہ پڑھتی رہے، وہ صدقہ کرتی رہے، وہ نیکیاں پیش کرتی رہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتی رہے، رو رو کر اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں اگر سب سے وفادار اور مخلص کوئی جماعت ہے تو یہ وہی جماعت ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو عالم نے عطا کیا ہے۔ مذہب حق، اہل سنت والجماعت، اس سے دوستی بنائے رکھو گے تو یہ دنیا میں بھی وفا کرے گی، قبر میں بھی وفا کرے گی۔ قد یئسوا، بے شک شک مت کرنا، وہ لوگ مایوس ہو گئے۔ کچھ لوگ ہیں